ہم رخ کریں گے ہمارے مذہبی اسکالر ہمارے ساتھ ہے سید امین الحسنات ہیں، ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ امن، جو لفظ امن ہے اس کے کیا معنی ہے۔ معنی تو سب کو پتہ ہے، مگر اسلامی تعلیمات میں امن کس کے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ نے اسلام میں امن پوچھا، تو اسلام کا لغوی معنی اگر دیکھیں تو یہ سالمہ یا سالمہ سے نکلا ہے، جو ویسے ہی امن و سلامتی کا ایک پیغام دے رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس دین کے لیے جو نام چنا وہ بھی بڑا خوبصورت، اسلام، جو ویسے ہی امن و سلامتی کے لیے ایک واضح پیغام دے رہا ہے۔ اور آقا دو عالم علیہ السلام نے جب دین کو عام کیا تو واضح فرمایا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک بھی اسلام جو ہے وہ امن و سلامتی والا دین ہی اس لیے پسند کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو پسند کرنے کے لیے اور بھی بڑے دین تھے، فرمایا ہمارے نزدیک اسلام جو ہے وہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جس طرح نبی رحمت آقا دو عالم چونکہ رحمت بن کے تشریف لائے تو دین بھی رحمت والا ہے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ سب سے پہلا تو ہمارا یہیں پہ آ کے نقطہ جو ہے نا وہ خراب ہوتا ہے کہ شاید اسلام جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے پاس کنسیپٹ خراب اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو بغور پڑھا نہیں۔ اگر ہم اسلام کو غیر مسلموں کے لیے دیکھیں تو وہ بھی سراپا رحمت، جانوروں کے لیے دیکھیں تو سراپا رحمت، یعنی حیوانات کے لیے، نباتات کے لیے، حشرات الارض کے لیے، جانوروں کے لیے تو دور کی بات، چیونٹی تک کے لیے اسلام نے امن اور سلامتی اور رحمت کے لیے ایک خاص پیغام رکھا ہے اپنے اندر۔ اور پھر ہمارا اصل میں دو طرح کا ایک ایشو چلتا ہے درمیان میں۔ اسلام کی ایک پہچان تھی ہمیشہ سے امن کا اور رحمت کے لیے خاص ایک پیغام رکھنے والی، وہ خراب کب ہوئی؟ جب تعلیمات مرضی کی چلیں۔ صوفیاء کا جو دین تھا، جو آقا علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا، وہ دین کچھ اور تھا، وہ پیغام محبت دینے والا دین تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سرور کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں غیر مسلم آتے، پورا وفد آتا، یہاں تک کہ ایک پورا وفد آیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، انہوں نے آگے کہا کہ ہمیں دین کے بارے میں بتائیں، اسلام کے بارے میں بتائیں۔ آقا علیہ السلام نے بتایا، یہاں تک کہ ان میں سے ایک اٹھ کے کسی ایک نے مسجد نبوی کے اندر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ تو آقا علیہ السلام نے، اب صحابہ کرام اٹھے اسے مارنے کے لیے کہ اس نے یہاں کیا شروع کر دیا، تو فرمایا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، اگر وہ تم اسی حالت میں اسے جا کے پکڑتے اور مارتے ہو، وہ بیمار ہوگا اور بتاؤ اس کی بیماری کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اسلام اس چیز کا نام ہے۔ حالانکہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا، ابھی دین اسلام میں شامل نہیں ہوا، آقا علیہ السلام نے فوراً روکا، وہ واپس آیا۔ تو اب روایت کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم نے وہاں سے مٹی اٹھوائی اور باہر پھینکوائی اور نئی مٹی وہاں ڈال دی، فرمایا اتنی سی بات تھی، اسلام اس چیز کا نام ہے۔ جب اس نے یہ عمل دیکھا تو آقا علیہ السلام سے پوچھا کیا اسلام اتنی محبت والا دین ہے، اتنے امن والا دین ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح دین ہے۔ تو اس نے کہا یہ بعد میں کلمہ پڑھیں گے، پہلے میں کلمہ پڑھتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیں۔ اب یہیں سے اندازہ کریں اگر اسے مارا جاتا، اس کی تو نسلیں بھی اسلام قبول نہ کرتی۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام کے اس ایک عمل نے اس غیر مسلم کو بھی کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ یہ تو پھر آقا علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو معاملات ہیں ان میں سے ایک ہے۔ اگر ہم چلتے آئیں آج اس دور میں بھی دیکھ لیں، تعلیمات جہاں خراب ہوں گی، جہاں سے علم حاصل کیا جائے گا، خرابی وہاں سے شروع ہوگی۔ اگر وہاں امن سکھایا جائے گا تو آنے والے علماء بھی امن کی بات کریں گے۔ اگر وہیں پر آپ کو امن کی بات، یہی سوال آپ سے کرنے والا تھا کہ قرآن ہمارا دیکھ لیں، رحمت للعالمین، رب العالمین، پورے رب کا کہا گیا ہے بجائے کہ رب المسلمین نہیں کہا گیا، اور دین تو پورا عالم کے لیے ہے نا۔ جب ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے، امن کا پیغام دیتا ہے، نام ہی اسلام سلامتی سے نکلا ہے، تو سر پھر کہاں پہ انٹرپریٹیشن میں اسلام کی کس سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ایک مخصوص مذہبی طبقہ ہے، رویے کرخت ہیں، شدت ہے، مساجد میں دیکھیں دین سے زیادہ فرقوں کی بات کی جاتی ہے، تو یہ جو ایک سخت گیری جو ہے، یہ مزاج اتنا، اسلام تو نرم مزاج، اور لوگ تو اخلاق سے مسلمان متاثر ہو کے لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اصل میں ہمارے مدارس کی بات کریں تو جہاد سے ہم لا علم بھی نہیں ہیں اور جہاد سے ہم منہ پھیرنے والے بھی نہیں ہیں، وہ بھی ایک جو قرآن کریم کی طرف سے رکن ہے، لیکن وہ ہر وقت کے لیے نہیں۔ مار دھاڑ ہر وقت کا نام ہی نہیں۔ جو آقا علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں دیکھ لیں، ہر وقت مار دھاڑ نہیں ہے۔ جب ضرورت پیش آئی، جب دفاع کی ضرورت پیش آئی تو جہاد کیا گیا۔ جب امن کی ضرورت پیش آئی کہ اب امن قائم کرنا ہے، اب ہمیں اپنی ریاست چاہیے، ہمیں اپنا دفاع کرنا ہے، اپنے اہل اسلام کو بچانا ہے، تو پھر جہاد کی ضرورت پیش آئی، کیا۔ آج آپ دیکھتے ہیں دو طرح کا معاملہ ہے۔ ایران آپ کے سامنے ہے،
वहाँ पर जो मामला चल रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर दो तबके हैं, एक उनके हक में बोल रहा है और एक उलमा का तबका वो है। ब्रेक लेनी है, जो उनके ब्रेक खिलाफ यहीं से है। बात करेंगे। और वीवर, जिस तरह इन्होंने इस्लाम की बात कर रहे हैं, तो जो लोग कहते हैं कि सिर्फ इस्लाम तलवार के ही जोर पे फैला है, ये कैसा इस्लाम था जो तलवार के जोर पे फैला है कि जो एक दूसरे की जान के दर पे थे उस वक्त, वो इंसार और मुहाजिरीन भाई भाई बन गए, एक दूसरे के लिए जो जान के लेने वाले थे वो जान देने वाले बन गए।